محترم جامی صاحب، سیدنا عباس کی جو ایک امتیازی خصوصیت ہمیں بہت ہی منفرد نظر آتی ہے، وہ بہت دوستانہ تعلق ہے اپنے بھتیجوں سے، بھانجوں سے، اپنے بھائیوں سے بہت ہی محبت کا، بہنوں سے، بھتیجیوں سے، اگلی نسلوں سے بڑی ہی قربت والا۔ استاد بھی تھے، عسکری فنون بھی سکھائے، تو یہ جو بے مثال مرکزیت محبت انہیں عطا ہوئی، اس پر کچھ روشنی ڈالیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، یہ جو فداکاری کا اور دوستانہ پن کا اس گہرے انداز سے مرتب ہونا، اس کے پیچھے چند صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بندے کو آداب کے تمام قرینے آتے ہوں تو اس ادب شناسی اور ادب پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس وفا کے مقام تک فائز بھی ہو جاتا ہے، اور اس دوستانہ مراسم کو صرف ادا ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا مرکز بھی بنتا ہے اور محبوبیت حاصل کرتا ہے۔ محبوبیت حاصل۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو محبت کا گہرا جوہر ہے نا، اس محبت کے جوہر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کا صحیح تعین کر لینا۔ کیا بات ہے! اگر میں یہاں جملہ پڑھوں کہ اس پورے خانوادے کو آپ اپنا محبوب سمجھتے تھے، بے شک، اور آپ نے ہمیشہ محب کی مسندی سنبھالی، واہ واہ واہ، تاکہ اس وجہ سے کسی جگہ ہمیں وہ کوئی ایسا نہ خلل نظر آتا ہے، نہ گیپ نظر آتا ہے، بلکہ اس میں یکسانیت کا اور استقلال کا ایسا گہرا رنگ نظر آتا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ چلو بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کبھی بات ہو سکتی ہے، کبھی دیکھنے دکھانے میں فرق آتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ حضرت عباس کی نگاہوں میں جہاں عباسیت کا بھی گہرا رنگ ہے، وہاں حیا کا بھی گہرا رنگ ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! یعنی اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے لگتا نہیں کہ کبھی حضرت عباس نے آنکھ بھی اٹھائی ہو، بلکہ ہمیشہ سراپا ادب ہی رہے۔ اور حضور 24 گھنٹے شب و روز، یا شب و روز کی بات، اور کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر کے ساتھ، حضرت قاسم کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ اب چلتے تھے، آپ کا قد بھی بڑا ہوتا تھا اور چلتے بھی آپ پیچھے تھے، یعنی دور سے لگتا تھا کہ نہیں یہ محبوب نہیں، یہ محب ہے۔ دوسرا قبلہ نظامی سے اس میں جو بڑا گہرا رنگ ہوتا ہے نا، ادب شناسی اتنی تھی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور اس پورے خانوادے کا جس طرح اپنے ادب کر کے دکھایا نا، پوری امت کو یہ پیغام دے کر گئے کہ قرآن نے جو ان کی مودت کا مطالبہ کیا ہے، میں ان کا باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے باوجود بھی ان کا جس انداز سے ادب کر کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کر کے جا رہا ہوں، ان کا دلاسا بن کے کھڑا رہا ہوں، ان کا علم میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا، اگر اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانا ہے اور نبی کی شفاعت کا صحیح حقدار بننا ہے تو اس خانوادے کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا۔ اچھا حضور والا، کیسی بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ہم جیسے تھے یا ہم انہی جیسے بشر ہیں، اور خانوادہ رسالت کے بارے میں بھی اس طرح کا خیال ہوتا ہے، جبکہ یہ اکابر ہیں خاندان رسالت کے جو غیر فاطمی ہیں، ان کا عمل کا ایک ایک لمحہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خود یہ حضرات کتنا مقدم اور مختلف اور منفرد سمجھتے تھے اولاد سیدہ فاطمہ کو۔ وہی وجہ یہ تھی نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے تربیت فرمائی تھی، اور حسنین کریمین کی خصوصیات کا اور ان کے روحانی مقام کا جس نگاہ بصیرت سے مطالعہ انہوں نے کر رکھا تھا، انہوں نے ان کو یہ سارے قرائن بتا دیے تھے۔ اچھا، تیسرا قبلہ نظامی، اس میں بڑی خوبصورتی دیکھیں، کسی جگہ آپ کو سستی کا شے بنے لگے، اللہ اکبر، برجستگی، موقع شناسی، حکمت عملی، وہ بھی لگتا ہے حضرت عباس پر ختم ہے۔ اشارہ ابرو کو پہچاننا حضور، بالکل ٹھیک، منشا سے آگاہ ہونا، بالکل یہ کوئی معمولی کرامت ہے؟ معمولی کرامت، کمال ہے۔